السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو مسئلوں کے اوپر بات کریں گے جو بہت ہی اہم ہیں، واقعی سننے کے لائق ہیں۔ دوستو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا تراویح میں 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے رمضان ابھی شروع ہونے والا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت کہیں ہے؟ یہی ساری کی ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ بھی اگر جاننا چاہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اگر 20 ہے تو کہاں سے ثبوت ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ لاسٹ تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں، اور پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو دوستو عنوان ہے کیا تراویح 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ سائل دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے کیا تراویح 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت کی کمی یا کمزوری کی وجہ سے 20 رکعت پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو برائے کرم جواب دیں۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز میں 20 رکعت مسنون ہونے پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا اجماع ہے۔ 8 رکعت تراویح پڑھنا غیر مشروع اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ تراویح میں 20 رکعت مسنون مانتے ہوئے بیماری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ سمجھ کر کہ تراویح میں 8 رکعت بھی مشروع ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ پہلا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا عنوان دوستو آج کا ہے کیا بخاری میں 20 رکعت تراویح کی کوئی حدیث ہے؟ تو سند کے ساتھ جواب دیجئے۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں نہ 20 رکعت تراویح کی روایت ہے اور نہ 8 رکعت تراویح کی، بلکہ 8 رکعت تراویح کی روایت پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور غیر مقلدین اپنے زعم میں 8 رکعت تراویح کے متعلق جو روایت پیش کرتے ہیں اس میں نماز تہجد کا ذکر ہے، نہ کہ نماز تراویح کا، کیونکہ غیر رمضان میں تراویح کی نماز نہیں ہے، جبکہ اس حدیث میں نماز وتر کو ملا کر 11 رکعت تراویح کے متعلق بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں متعدد روایات آئی ہیں۔ علماء نے مختلف کتب و رسائل میں وہ روایات تمام فنی ابحاث کے ساتھ جمع کر دی ہیں۔ ان میں سے چند کتب و رسائل یہ ہیں۔ تو اسکرین کے اوپر میں فتویٰ لگایا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ بات واضح رہے کہ جو حدیث بخاری شریف میں نہ ہو اسے موضوع یا ضعیف سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اگرچہ وہ محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہو، حد درجہ جہالت و غباوت اور ضلالت ہے، کیونکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ میں نے جو صحیح حدیثیں اپنی اس کتاب صحیح البخاری میں ذکر نہیں کی ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، اور اہل علم حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو امید کرتا ہوں دونوں باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس لیے ہمیں جب تراویح پڑھنی ہے تو 20 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ اب دوستو آپ حضرات کا اس فتوے کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار کا چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔